اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرع طالب اللہ، تصور اسم اللہ ذات کے شروع میں وجود مرقوم میں توجہ و تفکر باطنی کے ساتھ تصرف کرتا ہے اور مراقبہ میں جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور جانکنی قبر اور روز قیامت اور حساب کتاب کی منازل طے کرتے وقت ہر چیز کو ملاحظہ کرتا ہے۔ وہ پل صراط سے بآسانی گزر جاتا ہے اور بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ حضور و قصور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے اور دیدار پروردگار سے مشرف ہوتا ہے۔ وہ پھر خواب مراقبہ میں چلا جاتا ہے اور تجلیات مجلس سے بیدار ہو کر اس کا وجود ظاہر ہو جاتا ہے اور ظاہر طور پر استغفار کا ورد کرنے لگتا ہے۔ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر دم وجود میں اس میں اللہ ذات کی مشق سے سکر اور مستی پیدا ہوتی ہے۔ بعد ازاں وہ پھر خواب مراقبہ میں چلا جاتا ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتا ہے۔ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکت سے رب العالمین کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ ان مراتب کا کیا نام ہے کہ لقائے مجلس سے مشرف ہونے کی ابتدا ہی میں اپنی تمامیت کو پہنچ جاتی ہے۔ مرد فقر وہ ہیں جو صاحب گنج ہیں اور اپنی نظر میں خزانے رکھتے ہیں اور اپنے بدبخت لالچی نفس کے لیے ایک درم بھی پس انداز نہیں کرتے۔ بیت باہو، میں گدائی کے لیے اپنے نفس کو ذلیل و رسوا کرتا ہوں اور خدا کی خوشنودی کی خاطر ہر دروازے پر جاتا ہوں۔ فقر، معرفت، توحید، تجرید اور تفرید کی راہ نہ زبان، زبان سے نہ کان، کان سے نہ آنکھ، آنکھ سے نہ ہاتھ، ہاتھ سے نہ پاؤں، پاؤں سے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ باطنی راہ توفیق، تصدیق اور تحقیق ہے جو قلب، قلب سے روح، روح سے سر، سر سے مشاہدہ، مشاہدے سے تصور، تصور سے تصرف، تصرف سے اسرار، اسرار سے قرب، قرب سے معرفت، معرفت سے تجلیات، تجلیات سے نور، نور سے حضور، حضور سے فنا، فنا سے اور بقا، بقا سے حاصل کرتا ہے۔ یہ مجمل مجموعہ توحید ذات، وحدانیت، استغراق با خدا اور کفر و شرک سے نکلنا ہے۔ اعضاء کے اعمال صرف نفسانی خواہشات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں پر رہتی ہے۔ بس یہ توفیق بھی اس میں اللہ ذات کے تصور سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری واردات و درجات سے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے بمنزلہ گناہ ہیں۔ بیت میں کباب نہیں ہوں کہ جلتے وقت رہوں، بلکہ ہم تو کاغذ کی طرح ہیں کہ جلن میں ہنستے ہیں، اور دائمی طور پر تصرف میں بے خوف رہنا، خواہ ظاہر میں عام لوگوں سے بات چیت کریں لیکن باطن میں حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے کلی طور پر ہم صحبت رہیں۔ جناب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا بس ٹھیک اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو اس پر اعتبار نہ ہو تو وہ دین میں سست ہے اور منافق کی طرح بے یقین، حاسد اور مردہ دل اور سیاہ دل ہے۔ اگر یقین ٹھیک ہو تو اس وقت باطن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو حلیہ مبارک کے موافق ضرور دیکھے گا۔ یہ مراتب بھی توفیق کے طفیل تحقیق ہو چکے ہیں۔ جو ان پر شک کرتا ہے وہ کافر اور بے دین ہے۔ بیت مرشد کا عمل حضور کی مجلس میں لے جاتا ہے، مرشد ناقص اپنے اعمال پر مغرور ہوتا ہے۔ اے مردہ و سیاہ دل،
نابینا اور بدن پر نفاق اور کینہ کا لباس پہنے ہوئے غور سے سن کہ یہ ایک علم ہے جسے عین العلم کہتے ہیں۔ اس سے مردہ قلب اور قالب زندہ ہو جاتے ہیں، نفس مر جاتا ہے اور وجود میں حرص و ہوا کا نام تک نہیں رہتا۔ یہ علم عارف لوگ طالبوں کو بالخصوص پہلے روز سکھاتے ہیں۔ یہ علم سینہ بہ سینہ حاصل ہوتا ہے۔ معرفت اس علم سے حاصل نہیں ہوتی جو سینے میں ہو۔ بیت رسمی علم صاف دل لوگوں کے کام نہیں آتا۔ جب دل کا شیشہ روشن ہو جاتا ہے تو وہ جوہر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اے طالب حقیقی، اچھی طرح جان لے کہ فقیری، معرفت، خداوندی اور صلہ سلوک علم سے ہی شروع ہوتی ہے اور علم پر ہی ختم ہوتی ہے، اور شریعت، قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جو باطن ظاہر کے موافق ہے برحق ہے، کیونکہ من جانب اللہ ہے، اور جو باطن ظاہر کے مخالف ہے وہ باطل ہے، اس لیے کہ وہ باطل پر مبنی ہے۔ فقیر عارف باللہ پہلے 10 علم حاصل کرتا ہے، بعد ازاں تلقین و ارشاد و وسیلہ کے لائق ہوتا ہے۔ وہ علم یہ ہیں: اول، علم تحصیل زبان، حلال روزی کمانا اور سچ بات کہنا۔ انسان کی زبان سے جو بات بھی نکلے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ دوم، تحصیل علم تصوف، تصدیق قلب کے نتیجہ میں صفات کی جلوہ گری۔ سوم، علم روح المقدس۔ چہارم، علم تحصیل خلاف نفس اور محاسبہ با انصاف نفس۔ پنجم، تحصیل علم سیر بے حجاب اللہ، فنا از فنا۔ ششم، تحصیل علم معرفت اسرار، بقا باللہ، بقا از بقا۔ ہفتم، تحصیل علم معرفت الہی اور ہر ایک کام محض للہ کرنا۔ ہفتم، تحصیل علم عفو، خوف نہ کھاؤ اور مغموم نہ ہو۔ نہم، تحصیل علم دعوت قبول اور روحانیت مغفور کی ملاقات۔ دہم، تحصیل علم حاضرات اسم اللہ ذات۔ ناظرین، یہ ہمارا چیپٹر 4 تھا جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ اگلا ہمارا موضوع ہوگا تمام علوم سے شناسائی کا حصول۔ تب تک ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کی خدمت میں دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ آپ کا ٹائم دینے کا، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔